امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پہ گئے، کل میں پہلے بھی میں نے سنایا تھا، تو یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا، ایک مسلمان کو پکڑتے تھے، کہتے اتفاق اچھا ہے یا اختلاف اچھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اتفاق اچھا ہے۔ کہتے یار یہ تم کہہ تو رہے ہو لیکن تم اس پہ ٹکو گے نہیں۔ کہتے کیا مطلب؟ کہا اگلی بات ہم جب کریں گے تم اس کو بھاگ جاؤ گے۔ نہیں بھائی کیوں بھاگو گے؟ اتفاق اچھی چیز ہے یار، اختلاف بری چیز ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ موسیٰ کو جانتے ہو؟ جی ہاں موسیٰ علیہ السلام، جی 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 ہم موسیٰ علیہ السلام کو تم پیغمبر مانتے ہو؟ جی مانتے، ہم بھی مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پیغمبر مانتے ہو؟ جی مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تو دیکھو ایک شخص پر اختلاف ہو گیا، ایک پہ سب کا اتفاق ہے، تو اتفاق والے کو ماننا چاہیے، اختلاف والے کو ماننا چاہیے؟ اب وہ گڑبڑا جاتے، نہیں نہیں رہنے دو یار رہنے دو۔ کہ دیکھا ہم نے کہا تھا بھاگ جاؤ گے تم، اب اتفاق والا کہا گیا تمہارا مقولہ۔ اس طرح کر کے وہ کوفہ کے اندر جگہ جگہ مسلمانوں کو پکڑ کے پریشان کرتے۔ اب ظاہر ایسے جب احوال پیدا ہوتے تو مدرسہ یاد آتا ہے، لوگوں نے کہ یار مدرسے سے کسی مولوی کو پکڑا ہے کہ طالب علموں کو لاؤ، یہ کیا چکر ہو گیا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے میں آ گئے کچھ لوگ، یار کوئی مولوی ہے یار یہودیوں نے بڑا پریشان کر رکھا، وہ اختلاف اتفاق کا چکر چلاتے ہیں تو جواب دینا مشکل ہے۔ تو اب ایک طالب علم تھا حضرت کا چھوٹا سا، وہ کھڑا ہو گیا کہ جی چلو میں چلتا ہوں۔ وہ کہتے یار آپ تو بہت چھوٹے سے مولوی صاحب ہیں، کوئی بڑا مولوی لاؤ۔ وہ کہتے یار میں چھوٹا ہوں، میرا استاد تو بڑا ہے امام اعظم ابو حنیفہ یار، اب چلو میں اگر ہار گیا تو پھر کسی بڑے مولوی کو دیکھ لیں گے، ابھی مجھے لے چلو۔ اب وہ چھوٹا سا مولوی چلا گیا۔ اب جیسے انہوں نے دیکھا وہ دکان میں بیٹھے تھے یہودی، جیسے دیکھا چھوٹا سا مولوی آ رہا ہے تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ وہ کہتے یار یہ کیا لے، اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ملا تمہیں؟ تو وہ چھوٹے مولوی صاحب کہتے کوئی بات نہیں یار، میرا استاد تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، تو پوچھو کیا سوال کیا ہے؟ کہ یار رہنے دو، پہلے بڑے بڑے نہیں دے سکے، تم کیا جواب دو گے؟ کہ نہیں مجھے بتاؤ کیا؟ کہتا اچھا بتاؤ اتفاق اچھا کہ اختلاف اچھا ہے؟ کہ اتفاق اچھا ہے۔ کہتے دیکھا تم ٹکو گے نہیں اپنی اس بات پہ۔ کہتے کیوں بھائی؟ کہتے اس لیے کہ سب بھاگ جاتے بعد میں جب ہم بات کرتے۔ کہا نہیں کرو، بتاؤ بات کیا ہے؟ کہتا اچھا موسیٰ کو جانتے ہو؟ کہتا موسیٰ؟ کون موسیٰ؟ یار موسیٰ کو نہیں جانتے؟ نہیں بھی کون ہے، کہاں رہتا ہے کون وہ؟ کہتے یار موسیٰ کو نہیں جانتے؟ تو وہ ان لوگوں سے کہا یار تم اس کو لے کے، اس کو تو موسیٰ کا پتہ کوئی نہیں، یہ کیا مناظرہ کرے گا ہم سے؟ اب وہ سارے بھی حیران تھے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہاں بھائی مجھے کوئی تعارف تو کراؤ یار، موسیٰ کون سا موسیٰ یار، کوئی پتہ تو چلے کہ رہتا کہاں ہے، کہاں آیا تھا؟ کہ یار تم موسیٰ کا نہیں پتہ؟ تم نے قرآن پڑھا؟ ہاں میں نے پڑھا قرآن۔ کہ یار قرآن میں موسیٰ کا ذکر نہیں ہے؟ ہاں بالکل۔ اچھا ہاں وہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جو کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آئیں گے، نبی آخر زمان، اس پہ ایمان لے آنا، وہی موسیٰ؟ ہاں ان کے کہنے پہ میں محمد کو مان لیا میں نے، اب تم ظالمو تمہارا نمبر ماننے کا، جلدی آؤ تم بھی مانو۔ اس موسیٰ کی میں نے تو مان لی، تم نے کو نہیں اب تک مانی؟ اس موسیٰ کے کہنے پہ تو میں قرآن پہ ایمان لائے ہوں اور محمد کو میں نے مانا۔ اب جیسے یہ کہا تو وہ تو یہودی بھاگے وہاں سے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو الٹا ہمارے گلے پڑے گا۔ اب لوگوں نے پکڑا یار جب بات تو صحیح ہے، وہ موسیٰ جو قرآن والا ہے اسی نے تو محمد کا تعارف آگے کروایا کہ نبی آخر زمان آئیں گے، نبی آخر زمان کی امت آئے گی۔ اب جناب وہ بھاگے وہاں سے، اس کے بعد سے وہ فتنہ ختم ہوا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ استاد جب بڑا ہوتا ہے تو شاگرد پھر اس کا قدر مشترک لیتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے وسوسے بظاہر بڑے خوبصورت جاندار لگتے ہیں کہ یار اس کا کیا جواب۔ اور آج بھی عیسائیوں کی بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں کہ بھئی عیسیٰ ابن مریم کو سب مان رہے ہیں۔ یہ جو آتے ہیں جاوا جو وٹنس والے گھروں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں مانتے ہیں عیسیٰ کو، تو مسیح ابن مریم کو دونوں مانتے ہیں، بس مسیح کو مان لیتے ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ محمد پہ اختلاف کی طرف جاتے ہی نہیں، ہم اتفاق بھی رہتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ کون سا عیسیٰ کہاں ہی رہتا ہے؟ وہ کہیں گے وہ قرآن والا۔ اور مزید بات یہ قرآن کا کمال ہے کہ جس سے عیسیٰ کا تعارف انسانوں کا کرایا، ورنہ اگر قرآن کریم عیسیٰ کا تعارف نہ کراتا تو روز زمین پہ عیسیٰ کو جاننے والا کوئی نہ ہوتا۔ موسیٰ کا تعارف قرآن نے کرایا ہے، اگر قرآن موسیٰ کا تعارف نہ کراتا تو روز زمین پہ تمہیں بتانے والا کوئی نہ ہوتا کہ موسیٰ کون تھا۔
آج تم اپنے موسیٰ پہ ناز کرتے ہو، عیسیٰ پہ ناز کرتے ہو، تمہیں خبر ہی نہیں، تمہاری حالت تو یہ ہے، تو اپنے دین موسیٰ اور دین عیسیٰ کو قائم نہیں رکھ سکے، تم اپنے دین عیسیٰ کی اپنی کتابوں کو محفوظ نہیں کر سکے، تم اپنے نفس پرستی میں گمراہی اور ضلالت میں گر گئے۔ تمہیں کیا خبر کہ عیسیٰ کون تھا، موسیٰ کون تھا؟ یہ قرآن کا کمال ہے کہ جسے موسیٰ کی تاریخ کو زندہ رکھا، جسے عیسیٰ کی تاریخ کو زندہ رکھا، نوح کی تاریخ کو زندہ رکھا، ابراہیم خلیل اللہ کی تاریخ کو زندہ رکھا، اسماعیل ذبیح اللہ اسحاق کی تاریخ کو زندہ رکھا۔ آج تم کہتے ہو ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمارے اتنے پیغمبر آ گئے۔ یہ ساری کی ساری حیات جو تمہیں دی ہے، یہ علم کی حیات قرآن نے تمہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم آج ناز کرتے ہو ہم موسیٰ کے امتی ہیں، موسیٰ کا پتہ قرآن نے دیا، عیسیٰ کا پتہ قرآن نے دیا، تمہیں تو خبر ہی کچھ نہیں ہے، تمہاری کتابوں میں تعریف ہو چکی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسا بدل دیا ہے، تمہاری تاریخ مسخ ہے۔ اور تم آج کہتے ہو کہ محمد کو ہم نہیں مانتے۔ محمد ہی کا تو کمال ہے، اور یہی محمد کی سچائی ہے کہ اسے کھلے دل کے ساتھ عیسیٰ کا بھی ذکر کیا، کھلے دل کے ساتھ موسیٰ کا بھی ذکر کیا۔ اگر محمد خدا نہ خواستہ وہ اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا کے لاتے اور وہ گلٹی ہوتے تو وہ کبھی کسی دوسرے کا ذکر نہ کرتے، اپنے ہی ذکر کرتے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آدمی اپنا ہی ذکر کرنا چاہتا ہے، کسی اور کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ نبی کا کھل کر عیسیٰ کا ذکر کرنا، کھل کر موسیٰ کی شان کو بیان کرنا، اس کا مطلب واقعی اللہ کا کلام ہے جو محمد کے زبان سے دنیا سن رہی ہے۔ بعض دفعہ یہود کہتے ہیں جی قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے عتاب کیا، ڈانٹا رسول اللہ کو۔ ہاں دیکھو رسول کو ڈانٹا، یہ پھپتی اٹھاتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم رسول پر عتاب جو اللہ قرآن میں اتار رہا ہے یہی تو اس قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے تو محمد کے اپنے اوپر ڈانٹ کو نازل کرتے، ڈانٹ والی آیتیں پیش کرتے، اپنی سبکی والی آیتیں پیش کرتے۔ اس کا مطلب واقعی اللہ کا کلام ہے جس کو مین وان امانت کے ساتھ محمد نے انسانوں کو بتا دیا۔ میرے خدا نے ایک عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی کی وجہ سے مجھے ڈانٹا، ابسا وتولی کہہ دیا، صاف صاف بتا دیا کہ مجھے اس نابینا صحابی کی وجہ سے ڈانٹ پڑی، اور پھر عبس وتولی اتر آئی۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ جب بھی نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم مجلس میں آتے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں، میں اس کے اعزاز میں کھڑا ہو رہا ہوں، یہ وہ آتا بنی ربی، میرے رب نے اس کی وجہ سے مجھے عتاب کیا ہے۔ اب بتاؤ اگر خدا نہ خواستہ محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے تو کیا محمد ایسی آیتیں بیان کرتے جو ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ قرآن سچا ہے، محمد سچا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، قرآن نے کہا یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، جو سنتا ہے وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہتے ہیں یہ جو نبی ہے یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جو آسمان سے اترتا ہے وہ صاف صاف تمہیں سنا دیتا ہے۔ اس لیے آج تم کہتے ہو کہ نبی کی ذات متنازع ہے، محمد کی ذات متنازع ہے، لہٰذا تنازع والے کو چھوڑو، اتفاق والے کو مان لو۔ ارے اتفاق والے کو جانتا کون تھا؟ محمد کی شان تھی کہ اس نے اتفاق والے کا تعارف کروایا کہ یہ عیسیٰ ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ ابراہیم ہے، یعقوب ہے، یہ یوسف ہے، قرآن کریم میں کھول کر بیان کر دیا۔ اس لیے ان کا کہنا یہ ان کی حماقت تھی، اس لیے کہا کہ وقال الذین لا یعلمون مثلہم، کہا فرمایا کہ یہ جاہل لوگ جو ہے وہ پہلے طرح کی باتیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔